السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں ایک اور بہت زیادہ دلچسپ اور بہت ہارر سٹوری لے کے آئی ہوں، جو کہ میری کزن کے ساتھ پیش آئی تھی۔ اور دوستوں وہ مجھے سٹوری آپ لوگ سنیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے کچھ کہنے والی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں 8 یا 9 شاید 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، تو میرے چونکہ ایک ماموں تھے اور وہ فوج میں ڈاکٹر تھے، تو اسے گورنمنٹ کی طرف سے ایک گھر بھی ملا تھا، لیکن بے انتہا خوبصورت گھر تھا۔ تو وہ ہمارے گھر آئے تھے، اور جب میری چھٹیاں ہوئی تھی ان دنوں میں، تو ان کی وائف نے مجھے انوائٹ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کی چھٹی آئے تو چلو ہمارے ساتھ، چلو کچھ 15-16 دن وہاں بھی گزارو، گرمیوں کی چھٹیاں تھی۔ تو میں بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے 15-16 دن گزارنے کی غرض سے اپنا بیگ جو ہے تیار کیا۔ اب ہم لوگ وہاں گئے، 2-3 مہینے گزارے بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن دوستوں ایک دن بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی، تو میری مامی نے مجھے کہا کہ چونکہ اوپر پورشن ہمارا خالی پڑا ہے، تو آپ جائے وہاں پناہ کمرہ ہے وہ کھولے، اور اس کے واش روم میں آپ نہا لو، کیونکہ اس کا جو پانی ہے وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں، جو ساری پائپیں ہیں وہ اکثر ہوتا ہے دوستوں کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹینکی پر اوپر جو ہے سورج کی کرنیں لگتی ہے، تو پھر یہ جو ہے دھوپ کی وجہ سے پانی بہت گرم ہوتا ہے۔ تو کچھ کمروں کے واش روم میں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو پائپیں یا شاید کوئی نہ کوئی وہ ہوتا ہے نا اس کی، اور چونکہ وہ اوپر والا پورشن ہم یوز نہیں کرتے، اس لیے اس کے کمرے وغیرہ میں لاک کرتی ہوں۔ تو اس نے مجھے چابی دی، میں اوپر گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے میں اوپر گئی، میں نے وہ کمرہ کھولا جس کا اس نے مجھے بتایا تھا، اور دوستوں کہتے کہ جیسے میں نے وہ کمرہ کھولا اور پھر میں اس کی واش روم میں اندر ہوئی، تو اب میں نہانے کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ میں نے جیسے ہی شاور جو ہے وہ آن کیا، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم شاور آن کرتے تو فطرتی بات ہے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ پانی کی وجہ سے ہم بند کرتے جو ہمارے سر پہ گرتے، تو ظاہر سی بات ہے آنکھوں میں آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں آنکھیں بند کرتی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے واش روم کا لائٹ کوئی آف کرتا ہے، اور جس طرح ہم اپنے باڈی پر ہاتھ ملتے ہیں نا، اس طرح بہت سارے ہاتھ میرے باڈی مل رہے۔ تو میں نے اچانک آنکھیں میں کھولتی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب میں شاور آن کرتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو، تو اس نے کہا کہ 2-3 بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں آنکھیں بند کرتی تو جیسے کوئی لائٹ جو ہے آف کرتا ہے، اور پھر جب میں جلدی آنکھیں کھولتی تو پھر سب کچھ ٹھیک نارمل ہوتا تھا۔ پھر مجھے میں پھر آنکھیں بالکل بند نہیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے، میں بار بار کبھی ایک سائڈ پہ دیکھتی، کبھی ادھر منہ کر کے، کبھی ادھر منہ کر کے، اور لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن خیر میری سانسیں اچانک تیزی سے، وہ کہتے ہیں نا جیسے سانسیں تیز تیز آ رہی ہو، سانسیں پھول جاتی، اسی طرح جسے میں نے بہت سارا بھاگ دوڑ کی ہو، تو میری جو ہے دل کی دھڑکن کافی تیز ہو گئی اور میرا وجود بہت بھاری ہو گیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے کچھ ہے، تو میں نے جلدی غلط سلط اپنے کپڑے پہنے اور باہر نکلی اور بھاگ کے نیچے آ گئی۔ تو میری مامی نے مجھے کہا کیا ہوا؟ میں نے جب ان سے پورا واقعہ میں نے اسے بتایا، تو اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں، اس میں تو کچھ دن پہلے ہمارا ایک اور رشتہ دار کا نام لے رہی تھی کہ وہ بھی آیا تھا، وہ اس کمرے میں 2-3 دن گزار چکے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر اس نے مجھے کافی پرسکون کیا، اس نے بہت ساری باتیں کی۔ تو پھر اس دن میں اس کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی، چھوٹا سا بیٹا ہے اس کا، تو اسے لے کے میں اوپر ہم لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ تو شام کا ٹائم تھا، تو اس کے گھر کے قریب جو گھر تھا وہ بالکل خالی تھا، ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، تو اس کی کھڑکیوں سے میں کافی اندھیرا تھا اس کی کھڑکیوں میں۔ تو جب میں اسے بار بار ان کھڑکیوں کو دیکھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہاں سے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں اشارے کر رہا ہے، اور اسی طرح سفید نقابوں والی لڑکیاں اس کے اندر ادھر ادھر جا رہی ہے۔ تو میں چونکہ اندھیرا ہو رہا تھا، تو میں نے اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا کہ چلو نیچے چلتے ہیں اور آئندہ اوپر نہیں آئیں گے۔ تو جیسے ہی ہم لوگ آنے کے لیے میں نے قدم بڑھایا، تو وہ کہتی ہے
کہ مجھے کسی نے باقاعدہ جھٹکا سا دیا پیچھے سے. میں 2-3 قدم پھسلی، پھر میں نے خود کو سنبھل لیا اور ہم لوگ نیچے آئے. پھر میں نے اس بچے سے کہا کہ ہم لوگ اوپر کبھی نہیں جائیں گے، وہاں کبھی نہیں کھیلیں گے. اب رات ہو گئی تو انہوں نے مجھے ایک کمرہ دیا تھا، میری مامی نے. وہ لوگ خود لاؤنج میں سو رہے تھے اور میں اس کمرے میں، تو میں سو گئی. اور دوستوں کہتی ہے کہ جب میں، اور یہ صحیح بات ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ اس گھر میں ہوتا ہے. وہ نہ صرف میری کزن ہے بلکہ وہ میری پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے اسے، جیسے میں اس کی دیورانی ہوں نا، اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ میرے ہسبینڈ سے بڑا ہے اور میرے ہسبینڈ کا بھائی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میری جٹھانی ہوئی یا تھائی ہوئی یا کیا ہوئی، پتہ نہیں آپ لوگ اس طرح کے نام سے پھر منسوب کرتے، مجھے یہ نہیں آتا. تو میں اس کی دیورانی ہوں، میں ان سے یعنی چھوٹے والی کی وائف ہوں. تو وہ میرے ساتھ گھر میں رہتی ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ اب اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب میں وہاں تھی تو میں نے ان سے کہا کہ اب اوپر ہم نہیں جائیں گے. تو پھر میں کمرے میں سو گئی، وہ لانچ میں. تو یہ بات وہ کہہ رہی تھی مجھے کہ میری نیند بہت گہری ہے، اور یہ بات صحیح ہے. وہ میرے ساتھ اس گھر میں رہتی، اس کی نیند بہت گہری ہے. جب وہ ایک بار نیند میں چلی جاتی، ہم رمضان میں ہم اسے بہت مشکلوں سے اٹھاتے تھے سحری کے لیے. تو 4-5 مرتبہ اسے جھٹکے دے دے کر ہم جو ہے اٹھاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میری نیند بہت گہری ہے، آپ کو تو پتہ ہے. تو کوئی مجھے مسلسل ڈسٹرب کر رہا تھا کہ اٹھو اٹھو اٹھو، ہلا رہا تھا. تو یعنی ایک بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری، حالانکہ 5ویں-6ٹھی بار میری آنکھ کھلی. اور آنکھ کیا کھلی، اس نے کہا. میں ڈائریکٹ بیڈ میں بیٹھ گئی کیونکہ کمرے میں تو کوئی نہیں تھا، گف اندھیرا تھا. اور میں اتنی ڈری کیونکہ کون تھا جو مجھے ہلا رہا تھا. میں خود سے تو نہیں اٹھی، اتنی گہری نیند میں تھی. تو اس نے کہا کہ میں لائٹ کے جو بٹن تھے وہ بالکل میرے ہاتھ کے قریب تھی، لیکن میں اتنی ڈر گئی تھی کہ مجھ سے لائٹ آن نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے اچانک جو بورڈ تھا بٹن کا، وہ وہاں تک ہاتھ پھیلایا اور سارے بٹن آن کیے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون سا بٹن اس میں لائٹ کا ہے. تو میں نے سارے بٹن آن کیے اور میں بھاگنے کے لیے تیار ہوئی. میں جیسے ہی کمرے سے بھاگ کے آ رہی تھی تو کسی نے مجھے پیچھے میرے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ پیچھے مت دیکھنا. بس یہ بات تھی دوستو. یہ سارے واقعہ جو میں سنا اس میں یہ ایک چیز اتنی خطرناک تھی. تو خیر میں نے اسے کہا کہ تم نے پیچھے دیکھا؟ تو اس نے کہا میں پیچھے تو کیا، میں تو آگے دیکھنے کی لائق نہیں رہ گئی تھی. میں بھاگ کے باہر آئی، باہر ساری لائٹیں آف تھی، وہ لوگ لاؤنج میں سو رہے تھے. تو میں وہاں ایک اپنی مامی کے جس صوفے پر میری مامی سوئی تھی، میں اس صوفے کے قریب بیٹھ گئی. اور مجھے مسلسل یہ فیل ہو رہا تھا کہ جس نے مجھے کہا تھا کہ پیچھے مت دیکھنا، وہ مسلسل میرے پیچھے ہی ہے اور مجھے پکڑا ہوا ہے، کیونکہ میرا وجود اتنا بھاری تھا. دوستو وہ کہتے ہیں میرا وجود اتنا بھاری تھا، میں کیا بتاؤں، مجھ سے کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا. اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنی مامی کو اٹھاؤں، لیکن یہ بھی مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. اور وہ لوگ بھی نہیں اٹھ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے، سو رہے تھے بیچارے. اسے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پچھلے ایک دن سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی جس وقت میں نہا رہی تھی اس وقت سے یہ واقعات شروع ہوئے تھے اس کمرے کے اندر. میں جب گئی اس واش روم کے اندر تو کچھ تو اس لیے تھا دوستوں کہ 2-3 دن میں نے بالکل صحیح گزارے تھے. اس کے بعد میں بالکل میری نیندیں حرام ہو گئی تھی اور وہ ڈرتی بھی بہت ہے. اور یہ بات صحیح ہے دوستو کہ وہ اب بھی بہت ڈرتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں کافی جو ہے حیران اور پریشان بیٹھی تھی، اور وہ چیز مجھے مطلب خود کو سنبھل رہی تھی کہ کون تھا جس نے مجھے کہا کہ پیچھے مت دیکھنا. اور خود کو مطلب خود کو دھوکے میں رکھنے کے لیے میں کہتی شاید میری مامی نے مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کہا، شاید بھلا آیا ہو شاید. لیکن اس گھر میں صرف 3 لوگ تھے، میری مامی، میرے ماموں اور اس کا چھوٹا بیٹا. تو ان تینوں میں سے کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ تینوں باہر بے خبر سو رہے تھے. اور جب میں بھاگ کے آئی تو وہ تینوں اپنی جگہ پر تھے، یعنی مجھ سے پہلے کیسے آ سکتے ہیں وہ. تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، میری حالت خراب تھی اور میری جو ہے سانسیں اکھڑ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ پھر اسی طرح ساری رات میں گھڑی کی طرف دیکھتی رہی. میری آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھی اور نہ میں بند کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں آنکھیں بند کرتی تو وہ چیز مجھ سے کچھ اور بھی کہنے والا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کچھ اور مطلب کچھ اور بھی ہو جائے، کیونکہ میں تو بس مر جاتی وہی اسی جگہ. تو اس نے کہا کہ تو اس نے مجھ سے مزید کہا کہ پھر میرے کانوں سے صبح کی اذان کی آواز ٹکرائی. تو میں بہت خوش ہو گئی کیونکہ میں تھوڑی سی مجھ میں سانس آ گئی.
تو یقین جانو دوستو اس نے مجھے کہا کہ جیسی آواز آئی کہ اللہ اکبر، یعنی صبح کی جو فجر کی جو نماز تھی، اس کی آواز جیسی میرے کانوں سے ٹکرائی میرا وجود ہلکا ہو گیا، یعنی کچھ تو تھا جو کہ صبح ہونے پر چلا گیا تھا۔ جیسی ہی اذان کی آواز میری کانوں سے ٹکرائی، میرا وجود پہلے بہت بھاری تھا، میری سانسیں اکڑ رہی تھی جیسے میں نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور اچانک میرا وجود بالکل ایزی، بالکل آزاد ہو گیا اور بہت زیادہ میں ہلکا محسوس کرنے لگی۔ اور اسی ٹائم میرا جو ماموں تھا وہ بھی تھوڑا سا اٹھا، اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، یعنی اس نے نماز پڑھ دی اور پھر سو گیا، یعنی کچھ دیر میں اسے بھی وہ اٹھنے والا تھا، جس سے مجھے کافی مطلب اطمینان ملا۔ اور میں اٹھی، یعنی میں اتنی صبح کی جو اذان ہوئی اور جو صبح ہونے کو آئی، میں اتنی ٹھیک ٹھاک ہوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی، لیکن تیز قدموں سے، تاکہ میری مامی اٹھے، یہ لوگ اٹھے، کیونکہ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا۔ تو میں نے پیچھے دیکھا تو میری مامی واقعی اٹھی، اس نے مجھے دیکھا اور پھر کروٹ لی اور دوسری طرف سو گئی، یعنی اس نے بھی اٹھنا تھا ابھی۔ تو میں آئی واش روم میں، وضو کیا، میں نماز پڑھی۔ جیسی میں نماز پڑھنے والی پڑھی اور ختم ہوئی میری نماز، تو صبح کی جو روشنی تھی وہ بھی تھوڑی بہت پھیلنا شروع ہوئی تھی، تو میں بہت خوش ہو گئی۔ لیکن جیسی ہی صبح ہوئی اور وہ لوگ اٹھے، میں رو پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں جتنی ڈری ہوں نا، وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اوپر تو جب میں گئی تھی تو میں نے اپنی مامی سے کہا، آپ نے مجھے کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، تم ڈرے ہو، لیکن یہ مجھے باقاعدہ اس نے میرے کان میں بات کی ہے کہ پیچھے مت دیکھنا، اور اب تو میں ایک لمحہ یہاں رکنے والی نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی امی کو فون کیا اور میں نے رو کے سارا واقعہ اسے فون پہ بتایا، اور میں نے کہا کہ میرے بھائی کو بھیجو تاکہ مجھے واپس لے کے آئے۔ خیر میں پھر اپنے گھر آئی تو اس نے کہا کہ بہت دنوں تک میری حالت اسی طرح خراب رہتی تھی، رات کے ٹھیک اسی ٹائم جس ٹائم وہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی کہ پیچھے مت دیکھنا، یقین جانے وہ کہتے رات کی اسی ٹائم میں اٹھتی تھی اور میری سانسیں بند ہوتی تھی۔ میرے ابو، میری امی باقاعدہ آتے تھے، میرے کمرے میں بیٹھتے تھے اور مجھے ادھر ادھر کی مطلب باتوں میں مصروف رکھتے تھے تاکہ میں بھول جاؤں۔ اسی طرح 10-15 منٹ میرے ساتھ یہ چیز ہوتا تھا، پھر میں سو جاتی تھی۔ میں امی ابو کا ہاتھ پکڑ کے سوتی تھی، میرے ساتھ اتنا برا مطلب ہوا تھا۔ اور دوستو اس نے کہا کہ اب جب بھی میں وہاں مطلب یہ حیدرآباد گئی تھی جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اپنی ماموں کے گھر، کہ میں اب جب بھی حیدرآباد جاتی ہوں، یقین جانے میں یہ واقعہ بھول گئی ہوں، لیکن جب میں ان کے گھر میں جاتی ہوں میں ہنسی مذاق میں مصروف ہوتی ہوں، اور اچانک مجھے وہی بھاری پن، وہی اسمیل، وہی چیز جو اس وقت مجھے آئی تھی، وہی فیلنگز دوبارہ آتے ہیں اور میری سانسیں اکھڑنے لگتے ہیں، میری مطلب حالت وہاں خراب ہوتی ہے اور میں بہت زیادہ ڈرنے لگتی ہوں۔ وہاں سب حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوا، اب کیا ہے اب، تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز اب بھی وہاں میرا انتظار کرتا ہے، اور جب بھی میں چاہے 2 سال بعد جاتی ہوں، چاہے 3 سال بعد جاتی ہوں، وہ چیز مجھے پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو دوستو ہاں ایک بات میں کہوں، اکثر آپ میں سے مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کی کہانیاں، دیکھو یہ میں خود سے بناتی نہیں ہوں، میں لوگوں سے پوچھتی ہوں، اور اب اگر لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جھوٹ کیوں بولے گی، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ کچھ پیش نہیں آیا ہوتا، اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائے جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو تاکہ میں اپنے چینل پہ شیئر کر سکوں، تو وہ مجھے کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ پیش نہیں آیا ہے، شکر الحمدللہ۔ تو جن کے ساتھ پیش آیا ہوتا ہے وہ مجھے، اگر انہیں پتہ ہوتا ہے تو خود سے مجھے بولتے، اور اگر پتہ نہیں ہوتا تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ یا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے تو وہ مجھے پھر بتا دیتے۔ تو میں اس سے کل ڈسکس کرتی ہے، میرے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہے، یعنی میں اس کی دیورانی ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ یار کچھ واقعہ وغیرہ اگر آپ کے ابو امی یا کسی کے ساتھ، تو اس نے ڈائریکٹ مجھے بتایا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے میری جب حالت یہاں بھی اب اکثر خراب ہوتی ہے تو یہ کس وجہ سے، اور دوستو یہ سچ بات ہے، یہ اس لیے جھوٹ نہیں، اس نے واقعہ مجھے ابھی سنایا، لیکن ہم جب بھی حیدرآباد جاتے ہیں نا ان کے گھر،
تو اس کی حالت وہاں اکثر خراب ہو جاتی ہے. میں نے تو زیادہ تر دیکھا ہے، اکثر نہیں بلکہ زیادہ تر میں جتنی دفعہ گئی ہوں ان کے ساتھ، تو اس کی حالت وہاں، چاہے ہم 2 گھنٹے کے لیے گئے، 1 دن کے لیے گئے، اس کی حالت، یہ رات تو بالکل ہم وہاں نہیں گزارتے، لیکن جتنے ٹائم کے لیے ہم جاتے ہیں نا، اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے، اس پر الٹیاں آنے لگتی ہے، اور یہ مطلب الٹیاں شروع ہو جاتی اس کی، اور یہ ایک دم کالی سی ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کا کلر بہت فیئر ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ بہت زیادہ عجیب سی ہو جاتی ہے، اور بالکل سر میں تیز درد آتا ہے، اور وجود اس کا یہ کہتے ہیں بوجھ ہے، بوجھ مجھے فیل ہو رہا ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہو پا رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے، میری سانسیں بند ہوتی جا رہی ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے اس میں یہ چیز. تو کل یہ مجھ سے اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب ہم لوگ حیدرآباد جاتے ہیں تو میری حالت خراب کیوں ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز وہاں میرا انتظار کرتا ہے. حالانکہ اس میں بہت وقت گزرا ہے، اس وقت یہ 9th اور 10th کی اسٹوڈنٹ ہے، اور آج جو ہے پھر اس کی شادی 9th اور 10th کے بعد اس کی شادی جو ہے 4 سال بعد ہوئی، یعنی 12th میں تھی یہ، 2nd ایئر میں، اور اب اس کی شادی کے بعد 12 سال ہو گئے اس گھر میں اس کو. تو یعنی 12 اور وہ سارا ٹائم 14-15 سال ہو گئے اس واقعے کو. لیکن یہ کہتی ہے میں بھول جاتی ہوں، لیکن جب بھی میں یار اس گھر میں جاتی ہوں تب بھی مجھ سے مطلب مجھے یاد نہیں رہتا، لیکن اچانک 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بعد میری حالت خراب، اور وہی چیزیں مجھے فیل ہونے لگتی ہے جو میرے ساتھ ہوا تھا. تو دوستو کچھ چیزیں لازمی نہیں کہ ہر کوئی جھوٹ بولا، اور جتنی بھی میں اسٹوریاں آپ لوگ کو سنا رہی ہوں یہ سارے جھوٹ ہو، یہ سارے جھوٹ تو نہیں ہو سکتے. آپ لوگ ایسے عجیب اور فضول کمنٹ کیوں کرتے ہو؟ اس میں سے چلو 4-5 میں نے جھوٹ بول دیے، تو یہ 2-3 تو میں سچ بول رہی ہوں. انسان کے پاس اتنا جھوٹ کہاں سے آئے گا، اتنا انٹرسٹنگ؟ اگر اتنا مجھے مہارت ہوتا تو شاید مجھے کسی کی جو ہے اسٹوریوں کی ضرورت نہ پڑتی، میں خود سے بنا کے آپ لوگوں کو پیش کرتی. بس یہ اسٹوری تھی دوستو جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور میں نے شیئر کی. بہت لمبی تھی. اوکے، تھینک یو، اور اللہ آپ سب پہ مہربان ہو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.